السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آج ہم ذکر کریں گے ائمہ اہل بیت میں سے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کا، چونکہ پچھلی محفل میں بھی پچھلی نشست میں بھی ان کا ذکر ہوا ہے، لیکن آج ہم ذکر کریں گے ان کی ایک کرامت کا۔ وہ کرامت جو بہت زیادہ پرانی نہیں ہے، ماضی قریب کی ہے، کہ امام علی رضا علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتے ہیں، کبھی وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں۔ ویسے ہی ایران ہی میں ایک شخص رہتا تھا، امام علی رضا کا بہت بڑا چاہنے والا۔ جب جب موقع ملتا وہ امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا اور وہاں سے فیض حاصل کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ اس کا جو کاروبار تھا، اس کا جو بزنس تھا، اس میں بہت زیادہ خسارہ ہوا، نقصان ہوا۔ اب جب نقصان حد سے زیادہ ہو گیا، اس کے اوپر قرضہ ہو گیا، کھانے پینے کو کچھ نہیں اور کوئی ذریعہ نہیں، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، تو اب وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تھوڑے سے پیسے اکٹھا کرو، کہیں اور نہیں، سیدھا جاؤں گا امام کی بارگاہ میں، کیونکہ ہمیں جو کچھ بھی ملتا رہا ہے وہ سب امام کے صدقے سے ملتا رہا ہے، پھر وہاں پر جاؤں گا اور ان کی بارگاہ میں اپنا معروضہ پیش کروں گا۔ ادھر ادھر سے پیسے اکٹھا کیے، سیدھا جاتا ہے مشہد، امام علی رضا آپ کی بارگاہ میں، وہاں جا کر کے سارا معروضہ پیش کرتا ہے کہ کس طریقے سے میرا حال بے حال ہو گیا ہے، کاروبار میں کس طریقے سے خسارہ ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، سب بیان کرتا ہے۔ امام آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ تھوڑی دیر وہاں پر جب وہ عرض و گزار ہوتا ہے، اس کے دل میں تھوڑی تسلی آتی ہے، سکون ہوتا ہے۔ اب وہاں سے واپسی کے وقت جیسے ہی وہاں سے مزار سے واپس باہر نکلتا ہے، جہاں اس نے چپل رکھے ہوئے تھے، جاتا ہے وہاں چپل لینے کے لیے، اپنی جیب میں ٹوکن نکالتا ہے، کیونکہ وہاں پر آپ جاتے ہیں، وہاں پر جہاں پر شوریک ہوتے ہیں وہاں پر رکھے جاتے ہیں سب کے جوتے چپل، اس نے بھی جمع کرائے تھے، اس کے عوض میں اس کو ایک ٹوکن دیا تھا، ٹوکن لے کر کے آتا ہے، جیسے ہی جیب میں اندر واپس جاتے وقت جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ ٹوکن بھی غائب ہے اور جو بچے کچے اس کے پاس پیسے تھے وہ بھی غائب ہیں، کسی نے اس کی جیب مار لی ہے۔ اب تو یہ اور زیادہ پریشان ہوتا ہے، واپسی جانے کا جو کرایہ تھا وہ بھی ختم، دوپہر کے کھانے کے لیے جو پیسے بچا کر کے رکھے تھے وہ بھی چلے گئے، کچھ بھی نہیں ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ واپس جاتا ہے امام کی بارگاہ میں، امام علی رضا کے دربار میں جاتا ہے، امام آپ کی بارگاہ میں آیا تھا تاکہ میری مشکلات حل ہو جائیں، میرے لیے کوئی راستہ نکلے، لیکن یہاں پر آ کر کے جو میرے پاس بچا کچا پیسہ مال جو کچھ بھی تھا وہ بھی چلا گیا، وہ بھی کسی نے جیب مار لی ہے، اب میں بھلا اپنے گھر پر کیسے جاؤں گا؟ لیکن وہ اتنا خود غرض تھا کہ زبان سے کچھ بول نہ سکا، دل ہی دل میں روتا ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہے، دل میں وہ آوازیں لگاتا ہے امام کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ خوددار انسان تھا، وہ کوئی پیشاور، کوئی مانگنے والا یا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا ایسا شخص تو وہ تھا ہی نہیں، اس کے پاس کچھ ایسا تھا ہی نہیں، وہ ایسا شخص ہی نہیں تھا کہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے، خوددار انسان تھا، ایک بزنس مین تھا، لیکن چونکہ خسارہ ہوا ہے، ہوتا بھی ایسا کہ انسان جب مڈل کلاس کا جب کوئی انسان ہوتا ہے، اس کے اوپر مصیبت آزمائش آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا ہے، کسی کو بیان بھی نہیں کر سکتا ہے، بول بھی نہیں سکتا ہے، آخر اس کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی؟ امام کی بارگاہ میں دل سے آواز لگاتا ہے، ساری بات بیان کرتا ہے۔ کر بھی کیا سکتا تھا؟
वहां से फिर उसके बाद वापस लौटता है। दूसरी जेब में हाथ डाली तो क्या देखता है कि एक सिक्का मौजूद है, एक सिक्का मौजूद है। और उस वक्त जमाना यह था कि टेलीफोन के अंदर कॉइन डाली जाए 1 मिनट तक बात हो सकती है। लोकल किसी से भी बात करनी है तो 1 मिनट हो सकती है। 1 रुपया। दिल में ख्याल किया कि क्यों ना टेलीफोन बूथ पर जाकर के 1 रुपए से किसी को रैंडमली कॉल लगाया जाए। जो भी उठाएगा मशहद के अंदर ही किसी से वहीं पर बात हो सकती है, किसी को फोन लगाया जाए और उसको कहा जाए अगर उसने मेरी मदद की तो बहुत अच्छा, वैसे ही 1 रुपए में और कुछ आने वाला भी नहीं है। जाता है टेलीफोन बूथ पर, वहां जाकर के कॉइन डाल करके रैंडम नंबर लगाता है, कोई भी नंबर लगाने के बाद फोन करता है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सामने से जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सारा हाल बयान करता है, सब कुछ बयान करता है कि किस तरीके से मेरे तिजारत में खसारा हुआ, घाटा हुआ, नुकसान हुआ है और मैं आया था यहां पर अपना मारूजा पेश करने के लिए, अपना हाल बयान करने के लिए, लेकिन यहां पर मेरी जेब कट गई, बचा कुचा जो कुछ भी था वो भी चला गया है। आप अगर कोई मदद कर सकते हैं, कुछ मेरे लिए कर सकते हैं तो आप करें। सामने से जब ये बात सुनी गई तो कहा तुम हो कहां पर? कहा मैं फला जगह पर हूं, इस पीसीओ पर हूं, वहां पर मैं बैठा हुआ। कहा कोई बात नहीं, तुम वहीं पर बैठे रहो, अभी थोड़ी देर में मैं वहां पर आता हूं, थोड़ी ही देर में मैं वापस वहां पर आता हूं, तुम वहीं पर रुके रहना, कहीं जाना मत। गोया कि उसने और ज्यादा उजलत सामने से दिखाई, मुझे और ज्यादा जल्दी है सामने वाले को, वहीं पर रुके रहना। ये ताजिर वहां पर बैठा रहता है चौराहे पर, इंतजार करता है। थोड़ी देर गुजरती है, दिल में ख्याल करता है अब तक कोई आया नहीं है, कोई आया नहीं है। हो सकता है कि उस शख्स ने सामने मना करना दुरुस्त न गवारा न किया हो, उसने ये बात को तस्लीम न किया हो कि एक बार में मना कर दिया जाए, इसलिए हो सकता है कि उसने बस हां कर दी है, अब वो नहीं आने वाला है। लेकिन कहा कोई बात नहीं, जाने का कोई रास्ता ही भी नहीं है, यहीं पर रुका जाए। वहीं पर वो शख्स बैठा रहता है। थोड़ी देर गुजरती है कि एक बड़ी सी गाड़ी आती है, सामने आकर के रुकती है और एक शख्स अंदर से बाहर निकलता है, सलाम अर्ज करके कहता है कि तुम ही वो शख्स हो जिसने कॉल किया था, तुम ही वो इंसान हो जिसने फोन किया था। कहा हाँ मैं वही हूं। कहा चलो तुमको हमारे मालिक ने बुलाया है, हमारे सेठ ने तुमको बुलाया है। पहले तो उसके दिल में यह ख्याल था कि यही सेठ है, यही मालिक है, इतनी बड़ी गाड़ी में उतरा है। लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं, हमारा सेठ कोई और है, उसने तुमको बुलाया है। ये दिल में बड़ा खुश होता है कि अब और कुछ हो या ना हो, कम से कम मेरा वापसी का किराया जरूर मुझे मिल जाएगा। खुश होता हुआ गाड़ी में बैठता है, जाता है उस शख्स के साथ। अब जैसे ही घर पर पहुंचते हैं, गाड़ी का दरवाजा खुलता है, अंदर सामने वो शख्स सामने इधर उधर टहल रहा है। वो शख्स इधर से उधर टहल रहा है और बेकरार है। जैसे ही इस शख्स को नीचे उतरते देखता है, आगे बढ़कर के सीने से लगा लेता है, सीने से लगाता है। बड़ा खुश होता है, बड़ा राजी होता है, घर पे बिठाता है, खाना वगैरह खिलाता है। लेकिन इसके दिल में एक जल्दबाजी थी कि मुझे जल्दी से किराया मिल जाए, मैं अपने घर चला जाऊं। अब खाना वगैरह खिला करके उसके बाद उस सेठ ने कहा कि बताओ क्या माजरा क्या है। अब वो शख्स खुददार इंसान था, फोन में तो सारी बातें उसने बयान कर दी थी, लेकिन रूबरू सामने बयान करने से वो कासिर था। हल्के फुल्के दबे हुए लहजे में थोड़ी बहुत बात करता गया, उसे पता था। कहा अच्छा ये बताओ नुकसान कितना हुआ है, खसारा कितना हुआ है। कहता है कि इतना मुझे नुकसान हुआ है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर अब आगे तुम बिजनेस को शुरू करोगे तो फिर उसके लिए भी कुछ जरूरियात होंगी, फिर क्या चाहिए। और वो बयान करता है कि कम से कम इतना तो मुझे जमा करना होगा, तब जाकर के मेरा बिजनेस नया स्टार्ट होगा। कोई बात नहीं। उतनी अरसे में उसका सेठ का, मालिक का छोटा सा बच्चा आता है चाय लेकर के उसके सामने। जैसे ही चाय सामने रखता है, सेठ वो जो मालिक होता है उसे अपने सीने से लगाता है और रोने लगता है, रोने लग जाता है। अब ये बेकरार हैरत की इंतहा न रही, रोना तो मुझे चाहिए था खुशी के मारे कि मुझे इस शख्स से मुलाकात हुई है, लेकिन ये रो रहा है। उस शख्स ने जितना नुकसान हुआ था उसका एक चेक लिख करके दे दिया और
اور پھر جو نیا کاروبار شروع کرنے میں جو اس نے رقم بیان کی تھی اس کا ایک چیک لکھ کر کے دے دیا, یہ دونوں چیک اپنے پاس رکھو, جاؤ کاروبار شروع کرنا. وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, آپ اپنے بچے کو یہاں پر جو سامنے آیا اسے اپنے سینے سے لگا کر کے رو کیوں رہے تھے؟ وہ کہتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے, یہ وہی بچہ ہے کہ جو لاعلاج بیماری میں مبتلا تھا, وہ بیٹا ہے کہ جس کو ایسی بیماری ہوئی تھی کہ میں نے ہر جگہ پر اس کے علاج کے لیے دوائی کا انتظام کیا, ڈاکٹروں کے پاس گیا, بڑے بڑے حکیموں کے پاس گیا, لیکن کہیں پر بھی اس کا علاج نہ ہوا, کہیں پر بھی علاج نہ ہوا. حتیٰ کہ میں نے ملک میں بیرون ملک میں یعنی بہت بڑے بڑے ملکوں میں گیا, شہروں میں گیا, وہاں پر بھی اس کو دکھلایا, کہیں پر اس کا علاج نہ ہوا. آخرکار دنیا کے سب سے بڑے اسپتال میں اس کو لے کر کے گیا, وہاں پر لے جانے کے بعد وہاں کے جو بڑے سے بڑے ڈاکٹر تھے انہوں نے اس کا علاج شروع کرنے کے لیے پہلے اس کا رپورٹ کرائے, لیکن ہر رپورٹ جو کراتے وہ رپورٹ بلڈ کا رپورٹ ہوتا وہ پوزیٹیو آتا, دوسرا رپورٹ پوزیٹیو, نیگیٹو کوئی رپورٹ آئے تب اس کا علاج کیا جائے, لیکن ہر ایک رپورٹ پوزیٹیو آتے تھے, نیگیٹو کی ضرورت تھی, کوئی عمل وہاں پر کام نہیں آ رہا تھا. سارے رپورٹ کرا لیے, لیکن اب ایک آخری رپورٹ کرانا باقی تھا. آخری رپورٹ کہ اگر وہ ایک رپورٹ نیگیٹو آ گیا تب تو اس کا علاج ہوگا, اگر وہ نہیں ہوا تو پھر اس کا علاج نہیں ہو پائے گا. آخری رپورٹ تھا. اس سے قبل ایک شخص مجھ سے ملا. وہ شخص مجھ سے ملنے کے بعد کہتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا ایران سے. اچھا ایران میں, لیکن تم نے یہاں پر اتنی جگہ پر اس کا علاج کروایا, اس کو تم نے دکھلایا, لیکن ابھی تک اس کے علاج میں کوئی شروعات نہیں ہوئی, اس کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اس کے ساتھ ساتھ کسی اللہ والے کا وسیلہ بھی ضرور بناؤ, اللہ والے کا وسیلہ بناؤ, اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان کے وسیلے سے دعا کرو. وہ کہتا ہے کہ فوراً میرے دل میں امام علی رضا کا خیال آیا. امام علی رضا جنہیں امام ضامن بھی کہا جاتا ہے, ہمارے یہاں بھی جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو ان کی مائیں ان کے ہاتھ میں سکے ڈال کر کے باندھتی ہے بازو پر, پھر اس کے بعد جب وہ اچھا ہو جاتا ہے تو اسے کھول کر کے نیاز میں اس کے ساتھ کچھ روپے ملا کر کے نیاز لگاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر فاتحہ پڑھ دیتے ہیں. تو امام ضامن ان کو کہا جاتا ہے, امام علی رضا کو امام ضامن. فوراً وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں امام ضامن کا خیال آیا. اب میں نے امام ضامن کے وسیلے سے دعا کی, اس کے بعد رپورٹ کرانے گیا, رپورٹ نیگیٹو آیا, میں خوش ہو گیا, اب میرے بچے کا علاج ہو جائے گا. نیگیٹو رپورٹ آیا ہے, علاج ہو جائے گا. فوراً دوڑا رپورٹ لے کر کے جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, دیکھیے میرے بچے کا رپورٹ نیگیٹو آیا ہے, اچھا کوئی بات نہیں, اب اس کا علاج ہو جائے گا. اب واپس اس کی جو بیماری تھی اس کا رپورٹ کرایا گیا. اب جو بیماری کا رپورٹ کرایا تو اس میں بیماری ہی نہیں ہے, بیماری غائب ہو گئی ہے, اب بیماری نہیں ہے. اب اس کا علاج کیا جائے؟ اس کے پاس اس کو تو کوئی بیماری ہی نہیں ہے, اب اس کس چیز کا علاج کیا جائے؟ وہ حیرت زدہ ہوتا ہے. وہاں سے کوئی بات نہیں, ڈاکٹر نے منع کر دیا, اپنے شہر آتا ہے, یہاں کے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے, پھر ان کے سامنے اپنے بچے کو لے کر کے جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اب تو اس کے اندر کوئی بیماری ہی نہیں ہے, بیماری ہے ہی نہیں تو علاج کس چیز کا کیا جائے؟ اب یہ سن کر کے بڑا خوش ہوتا ہے. لیکن وہاں پر جب اس نے دعا کی تھی تو اس میں یہ کہا تھا, اے امام میرے بچے کو آپ صحت یاب کر دیں, آپ کے در پر آنے والے زائر, زیارت کرنے والے, ان کی ضرورت ہوگی, اس ضرورت کو میں پورا کروں گا, میں ضرورت کو پورا کروں گا. اس نے دل میں خیال کیا تھا, لیکن جب وہ اپنے ملک آتا ہے, اپنے شہر آتا ہے, گھر پر آنے کے بعد سب کچھ بھول جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ گزشتہ رات امام ضامن یعنی امام علی رضا میرے خواب میں تشریف لائے تھے, اور تشریف لانے کے بعد کہا کہ تو نے مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا ہے, اب وہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے, اب وہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. تیرے پاس کل ایسا شخص ہوگا کہ جو ضرورت مند ہے, اس کی ضرورت کو پورا کرنا. اب وہ شخص کہتا ہے کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی, صبح سے میں انتظار میں تھا کہ میں اس شخص کو ڈھونڈوں گا, کیسے پہچانوں گا اس کو کہ اسے امام نے بھیجا ہے, کس طریقے سے پہچانوں گا. اتنی دیر میں تمہارا فون آتا ہے, میں سمجھ جاتا ہوں
کہ یہ کوئی اور نہیں وہی شخص ہے جو امام نے کل رات خواب میں مجھے کہا تھا، اسی لیے میں تمہاری اس طریقے سے امداد کر رہا ہوں، کیونکہ یہ امداد کرنے کا حکم میرا اپنا نہیں ہے، امام زمانہ امام زامن کا ہے، امام علی رضا کا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ امام علی رضا اپنے چاہنے والوں کے کس طریقے سے امداد فرماتے ہیں۔ وہاں پر اس شخص کی جیب کٹی، اس کے پاس جو کچھ بچا کچا تھا وہ بھی چلا گیا، وہ سمجھ رہا تھا کہ میں بے حال ہو چکا ہوں، برباد ہو چکا ہوں، اب تو جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسی وجہ سے، جیب کٹنے کی وجہ سے اس نے فون کیا، کال لگایا، امام علی رضا خواب میں تشریف لاتے ہیں اور اس کی امداد کے لیے کہتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ امام علی رضا سے نسبت اور تعلق کا صلہ ہے۔ بے شک ان کی نسبت اور تعلق جو صرف آخرت میں ہی نہیں، دنیا میں بھی اگر کوئی انسان ان سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے تو بے شک یہ ائمہ اہل بیت، ان کے دربار اتنے عظیم دربار ہے کہ ان کی محبت کبھی ضائع نہیں جاتی ہے۔ دنیا میں بھی جو شخص جس نیت کے ساتھ ان کی دربار میں حاضری دیتا ہے وہ ان کی مراد کو پوری فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔